السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل آر کے آسان دین پر۔ محترم ناظرین و سامعین، ہمارا واٹس ایپ گروپ شرعی مسائل اور ان کا حل، اس پر جو سوالات کچھ ساتھیوں نے کیے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ویڈیو کی شکل میں ان کا جواب دیا جائے۔ اس لیے آپ حضرات کے سامنے آپ کے سوالوں کے آسان جواب انشاءاللہ اس چینل پر ویڈیو کی شکل میں اپلوڈ کیے جائیں گے۔ چینل کا نام ہے آر کے آسان دین۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے سوالوں کے جوابات ویڈیو کی شکل میں اس چینل پر آسان انداز میں پائیں۔ کسی ساتھی نے سوال کیا تھا، اگر کوئی غیر مسلم سے زنا کر لے تو کیا حکم ہے؟ سوال نمبر 1، اگر کوئی شخص غیر مسلم سے زنا کر لیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو جواباً عرض ہے، زنا کرنا گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور زنا چاہے پھر وہ مسلمان سے ہو یا غیر مسلم سے ہو، دونوں کا سخت اور بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر زنا کرنے کے بعد، زنا کرنے کے معاملے میں زنا کے اسباب تک جانے سے بھی منع کیا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی زنا کی جو اسباب ہیں ان کو بھی نہ کرو جس کے ذریعے سے زنا ہو سکتا ہے۔ تو زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص کسی سے بھی زنا کر لیتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، معافی مانگنا چاہیے، اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم مصمم کر لینا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز کے آخر میں کھڑے ہو کر دعا کرنا کیسا ہے؟ بہت سارے احباب اور کچھ مسلک کے لوگ اس طرح کا عمل کرتے ہیں کہ نماز کے بعد کھڑے ہو گئے، امام صاحب بھی اور مقتدین حضرات بھی کھڑے ہونے کے بعد میں دعا کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ہمارے لیے شریعت کا ہر عمل اس طریقے پر ہوگا جس طریقے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، آپ کے بعد اسی راستے کو اختیار صحابہ اکرام نے کیا ہو۔ اس کے علاوہ دین کے اندر کسی بھی طرح کا عمل جس کا ثبوت نہ قرآن میں ہو، نہ حدیث میں ہو، نہ اجماع سے ثابت ہو، نہ بزرگان دین نے وہ عمل کیا ہو، نہ ائمہ اربعہ نے وہ عمل کیا ہو، تو وہ عمل ہمارے یہاں بدعت کہلاتا ہے، دین کے اندر نئی بات کا ایجاد کر دینا۔ اس لیے نماز کے بعد میں کھڑے ہو کر اجتماعی دعا کرنا یہ ایک بدعت عمل ہے، قابل ترک عمل ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ سورہ توبہ کی آخر کی 2 آیتیں نماز کے اندر پڑھ دی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی، سورہ توبہ کی آخر کی 2 آیتیں اگر کسی نے نماز کے اندر پڑھ دی تو نماز ہو جائے گی۔ اس لیے کہ ضابطہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے اندر صرف ایک آیت بڑی پڑھ دیتا ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ بڑی آیت اتنی بڑی ہو کہ وہ چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو۔ فقہا نے اس کے حروف کی تعداد بھی لکھی ہے کہ جو چھوٹی قرآن کی سب سے چھوٹی آیتیں ہیں، 3 آیتیں، ان کے حروف غالباً 29 ہوتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے ایک آیت اتنی بڑی پڑھ دی کہ جس کے اندر 30 حروف ہوں تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی، واجب ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص، چوتھا سوال، اگر کوئی شخص چپل اتارنے کی جگہ کھڑے ہو کر چپل پہن کر اذان پڑھتا ہے تو پھر کیا نماز ہو جائے گی؟ جی، اس صورت میں بھی نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ اذان نماز کے لیے بلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کسی ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر اذان دی جائے۔ اذان کسی پاک صاف جگہ پر کھڑے ہو کر دینا چاہیے، چپل اتار کر دینا چاہیے، اور جو بھی آداب ہیں اذان کے وہ ان آداب کے ساتھ اذان دینا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے ایسا کر دیا
اور لوگوں نے اس کی اذان پر نماز پڑھ لی تو نماز